अस्सलाम वालेकुम जी। आखिरकार अमेरिकी सदर ने वो ख़िताब कर दिया जिसका इंतज़ार था उनके मीडिया को भी और उनकी अपोजिशन को भी और उनके हुकूमती बेंचेस को भी, और उसके अंदर उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी ली। और एक लीडर को और एक कायद को ऐसे ही ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ और हमने बेहतरीन काम किया है अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर। ये उनका नुक्ता नज़र है। बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है कि वो उसने बहुत काम ख़राब कर दिया, अमरीकी सदर साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए था। ज़ाहिर है उनके गुस्से की तो और भी दीगर भी वजूहात हैं। उनका अपनी कौम से ख़िताब था और हम जो हैं ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी एक जिसे कहना चाहिए उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने एड्रेस करना था। उनके अप्रूवल रेट जो थे वो बहुत नीचे आ गए थे। एक हवाले से वो लकी रहे कि उन्होंने अपने इक़्तिदार के पहले साल में इस तरह का सख्त फ़ैसला ले लिया। अब अगर ये सख्त फ़ैसला प्रॉन्ग नहीं करेगा और ज़्यादा देर तक मार्केट के अंदर या फील्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर तो ठीक है, वो इससे रिकवर कर जाएंगे और अगले इलेक्शन तक वो जो है वो इसके जो पॉलिटिकल डैमेजेस होंगे, जो इसके सियासी जो इसकी इस फैसले की सियासी तखरीबकारी होगी या सियासी असरात होंगे, उनसे बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर ये फैसला उनको हांट करता है, जो कि करेगा, और उसकी मैं आपको वजूहात बताने लगा हूँ, अगर वो फैसला उनको हांट करता है तो उसके बाद फिर वो जो है वो काम ख़राब हो सकता है उनके लिए पॉलिटिकली भी, और उनका हाल भी ट्रंपू भाई जैसा हो सकता है कि एक टर्म गुजारने के बाद जो है वो घर तशरीफ़ ले जाएं। ठीक है। और वो क्या फ़ैसला है? वो फ़ैसला ये है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जब ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे तो ये सबसे बड़े एडवोकेट समझे जाते थे ड्रोन के। और अगर आप देखें तो अभी तक उन्होंने वाहद जो अग्रेशन शो किया है वो ड्रोन के ज़रिए किया। तो ये ड्रोन के सबसे बड़े एडवोकेट समझे जाते थे। ये कहते थे कि हम ग्राउंड पे क्यों जाएं जब हम हवा में रह के अपने मकासद हासिल कर सकते हैं, मुतलका लोगों तक जा सकते हैं। ग्राउंड पे जाना जो थी वो किन की ख्वाहिशात थी या किन के मकासद थे, वो मैं एक से ज़ायद मरतबा आपको अर्ज़ कर चुका हूँ। एरिक प्रिंस, ब्लैक वाटर और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर और ये सारे जितने भी हराम हो रहे हैं जिन्होंने स्टेट के जो है वो फंक्शंस को आउटसोर्स करके स्टेट के रियासत के कामों को प्राइवेटाइज करके इन्होंने अपनी लंबी लंबी दिहाड़ियाँ लगाई हुई हैं। ये थे, इनकी ख्वाहिश थी कि हम ग्राउंड पे जाएं और ग्राउंड पे जाके एक गोली चला के 1000 गोली का बिल सर्व करें और देने वाले भी अपने ही हों, लेने वाले भी अपने ही हों, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। तो इन्होंने लंबी दिहाड़ियाँ लगाई हैं। बाइडन को सबसे पहले ओबामा को नज़र आया था ये सारा कुछ, और ओबामा ने कहा कि तुझे अन्नी पाई हुई है। तो ओबामा साहब के फिर कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से वो इस पे अमल दरामद नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने कहा कि चलो एक ही दफ़ा जो कुछ आपने लेना है ले के तो इस किसी को निपटा दें। वो पेंटागन ने उससे एक ही दफ़ा ले तो लिया लेकिन किसी नहीं निपटाया। फिर जब ट्रंप आया वो पिट पड़ा कि कि अन्नी लाई हुई है तुसी, ये एक ओलिगार्की बनी हुई है, एक ग्रो बना हुआ है, और वो ग्रो जो है वो हुकूमत के फैसला साजी में भी इन होता है। एरिक प्रिंस की जो बहन होती है वो ओबामा की जो है वो वज़ीर तालीम होती है। तो ये सारे ख़ानदान कुछ मिले हुए हैं और इन्होंने अंधी लगाई हुई है। तो ट्रंप जो था उसने कुहाड़ा मार दिया और एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया। अब कल जो उन्होंने खिताब किया है सदर साहब ने, जो बाइडन साहब ने, उसके अंदर उन्होंने तसरीह के साथ फरमाया कि हमारे आने से पहले एग्रीमेंट हो चुका था, फैसला हो चुका था, हमारे पल्ले कुछ नहीं बचा था, हम कुछ नहीं कर सकते थे मासवाए इसके कि हम वो मुआहदा तोड़ के नए फौजी भेज देते और एक और वॉर में चले जाते, और मासवाए इसके कि जो बच्चे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। हम वहाँ से जो कुछ बचता था वो बचा के ले आए और हम मैक्सिमम बचा के ले आए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अमेरिका की अब तक जितनी भी उनकी पसपाइयाँ हुई हैं, उनकी जितनी भी रिट्रीट्स हुई हैं, उनमें से सबसे रिस्पेक्टेबल ये थी। आप देखिए ना, आप 5G के दौर के अंदर ज़िंदा हैं और यहाँ पे हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, और ऐसी सूरत में आपको एक वो जो इंसिडेंट है
کابل ایئرپورٹ والا، اس کے علاوہ کوئی ڈیزاسٹرس انسیڈنٹس نظر نہیں آتا. اتنا بڑا 20 سال کا پل آؤٹ ہو رہا تھا بھائی، اور وہاں پہ انہوں نے بہت ساری لائبلٹیز جو جنریٹ کر رکھی تھیں وہ انہوں نے وہاں سے سمیٹ کے آنی تھیں اور لپیٹ کے آنی تھیں. تو اس لیے اس میں یہ تو کیجویلٹیز کچھ بھی نہیں ہیں. ایسے وہ میرا خیال ہے بہت ٹھیک رہ گئے ہیں. لیکن انہوں نے ساتھ میں ایک اور بات کہہ دی جس پہ خاکسار کو بہت تشویش ہے ایز اے پاکستانی، اور وہ انہوں نے کہا کہ جناب ڈرون تو اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے نا، تو اب بھی جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم ماریں گے اور ہم ماریں گے. اور آئی ایس آئی ایس کے جو ہے خراسان، اس کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کو اب ڈرون کے ذریعے آپ سے نپٹیں گے. اب آئی ایس آئی اے کے خراسان جو ہے وہ ننگرہار میں بیس کرتا ہے، اور اس وقت تک کی بھی یہی اطلاعات ہیں کہ ان کی طرف سے دو طرفہ پریشر ہے. ایک جو ہے امراللہ صالح اینڈ کمپنی کی طرف سے ہے کہ وہ طالبان پہ حملہ آور ہوں اور ان کو پوری سپورٹ فراہم کی جائے گی، اور دوسری طرف سے ان کے اوپر پریشر ہے کہ نہیں، وہ جو ہے امریکہ کی جو باقی مفادات ہیں ان کے اوپر دیکھیں اب وہ کس پریشر میں آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے. اور طالبان نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے. لیکن اس میں جو ان کا اپنا معاملہ ہے وہ جیسے بھی اس کو نپٹائیں، ہمیں کیا اس سے لینا دینا. لیکن جو بات اس میں تشویشناک ہے کہ وہ جس صوبے کے اندر بیس ہیں وہ پاکستان کے ساتھ لنک کرتا ہے، پاکستان کے سوات والے علاقے کے ساتھ جو ہے اوپر کر کے لنک کرتا ہے. اور ایسی صورت کے اندر ڈرون جو ہے وہ ادھر بھی آ سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، اور ان کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ پاکستان کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں. یہ وہ ایسی تشویشناک بات ہے جس کے اوپر بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت ساری گھنٹیاں کھڑک جانی چاہیے، اور میں بھی اس بارے میں تھوڑا سا تشویش میں مبتلا ہوا ہوں. یہ وہ چیز ہوگی جو اس کو پرلونگ کرے گی، اور اگر یہ پرلونگ کرتی ہے تو جیسے میں نے کہا کہ پھر یہ ان کے جو پولیٹیکل ایسٹس ہیں، جو ان کا پولیٹیکل فیوچر ہے جناب جو بائیڈن صاحب کا، اس کو ہانٹ کرے گی. جو بائیڈن صاحب جذباتی بھی ہو گئے، انہوں نے اپنے بچے، ان کے بیٹے نے بھی سرو کیا تھا، جو کہ جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہا، آنجہانی ہو گیا. لیکن وہ ان کو بھی یاد کر کے تو تھوڑا سا جذباتی ہوئے اس حوالے سے کہ وہ سالگرہ بھی ہم نہیں منا سکے، اور فیملیز ٹوٹ گئیں، اور لوگوں کا یہ ہو گیا. اور وہ ظاہر ہے جو جنگ میں جاتے تھے اتنے لمبے عرصے کے لیے کمٹمنٹ کر کے، سال 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، ان کے ڈومیسٹک ایشوز بھی تو پیدا ہوتے ہوں گے. وہ سارا کچھ اس نے ایکسپلائٹ کیا ہے، لیکن جاتے جاتے یہ ہمیں جو ہے وہ ایک عدد ڈانگ مار گیا. اب اس سے نپٹنے کے لیے ظاہر ہے کہ جنہوں نے اس سے نپٹنا ہے ان کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن تو ایگزسٹ کرتی ہے نا ان کے ساتھ، اور وہ اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. اور اسی فیسیلیٹیشن کا نتیجہ ہے کہ یورپین یونین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ان کنیکشن آ گیا ہے. اب جرمنی آپ کو پتہ ہے EU کا بابا آدم ہے، جرمنی لیڈر ہے. تو جرمنی جو ہے اس کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہوئے تھے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، جوائنٹ پریس کانفرنس میں نے سنی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جرمن وزیر خارجہ کی، مجھے اس میں یہ بات سنائی نہیں دی. تاہم جرمن وزیر خارجہ نے جا کے پھر ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی قطر کے وزیر خارجہ کے ساتھ، اور اس میں یہ بات آئی سامنے. اور وہ جو بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں جو کہ حکومت یا حکومت کے لانے والوں کے اوپر اس کور میں تنقید کر رہے ہیں، جس کو ہم افغان کور کہتے ہیں، انہوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ اسلام آباد اور کراچی کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں اور رکھے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پھر کلیریفائی کیا جرمن وزیر خارجہ نے کہ جناب ہمارے ساتھ تقریباً 10,000 لوگ جو تھے وہ رجسٹر ہوئے تھے، جنہوں نے کسی بھی صورت میں ہمارے ساتھ کام کیا ہوا تھا، جڑے رہے ہوئے تھے. تو ان کو ہم نے رجسٹر کیا اور ان کو ہم نے لے کے جانا تھا. اور اس دوران امریکن گھسا ہے، اور امریکن نے اپنی دھما چوکڑی مچا دی. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ امریکن جہاں پہ گھس جائیں تو پھر وہ پہلے تو امریکہ فرسٹ ہوتا ہے نا، تو انہوں نے امریکہ فرسٹ کہہ کے دھما چوکڑی مچا دی. تو ہمارے یہ لوگ جو تھے یہ بیچارے رجسٹر ہی رہ گئے ہمارے ساتھ. تو ان کو اب ہم نے وہاں سے ریسکیو کرنا ہے، اور اس کو ہم قطر اور پاکستان کے ذریعے ریسکیو کر رہے ہیں. یہ آ رہے ہیں
یہاں پہ ٹھہر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ افغان ہیں نا، اور ان کے میں سے بیشتر کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہوں گے. یہ آ رہے ہیں، یہ یہاں پہ کچھ دیر ٹھہر رہے ہیں، ہم ان کو آگے منتقل کر رہے ہیں. 10,000 ٹوٹل لوگ رجسٹر ہوئے. پھر انہوں نے کہا ان کے ایسوسیٹ جو ہیں، ان کی فیملی ممبرز جو ہیں یا ان کے ڈپینڈنٹس جو ہیں، ان کو اگر ملا لیں تو یہ تقریباً کوئی 40,000 کا فگر بن جاتا ہے. تو ان 40,000 میں سے ہم اب تک 10,000 لوگ جو ہے ان کو نکال پائے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 31,000 لوگ اور بھی ہوں گے جو کہ ابھی آئیں گے. اس لیے جو ہے وہ تھوڑا سا پروپیگنڈے والے ہیں، ایکسیلیٹر سے ہاتھ اٹھا لیں، پاؤں اٹھا لیں. امریکی صدر کا یہ جو تقریر تھی، یہ ان کی میجورٹی جو آڈینس تھی وہ لوکل تھی. اللہ کرے یہ جو دھمکی انہوں نے دی ہے ڈرون والی، یہ بھی ان کے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہی ہو، کیونکہ یہ خطہ جو ہے یہ کچھ زیادہ نہیں کر سکتا. میں اس کے بعد پھر اس پہ تبصرے سننے کے لیے بیٹھا تو امریکہ کے جو ایک ان کے میرا خیال ایڈوائزر ہیں صدر کے، انہوں نے ایک ٹی وی بیٹھ کے کہا، انہوں نے ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا، اور وہ فقرہ بڑا کمال کا تھا. اور وہ فقرہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم انسانی ہمدردی کے لیے جتنی بھی امداد دے رہے تھے، انسانی ہمدردی کی امداد، زکوٰۃ خیرات، وہ جو دے رہے تھے وہ طالبان کے حوالے کریں گے. تو یہ ایک پہلی آفیشیل اناؤنسمنٹ تھی کہ امریکنز جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. امریکن طالبان کو چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتے، وہ قطعاً ان کو رشیا یا چائنا کے اس میں نہیں جانے دیں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں وہ اس ڈپلومیسی میں سے کیسے نکلتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس حوالے سے. اس ویلاگ کے لیے اب تک کے اتنا نہیں، دوسرے ویلاگ میں حاضری ہوتی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.